تو یہاں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں الفاظ دیے گئے ہیں یہ ان کی ایک اسپیچ سے لیے گئے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریپلائی ٹو ایڈریس presented by the students of Islamia College on 12th April 1948. تو اسلامیہ کالج میں 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستقبل کے بارے میں گائیڈ لائنس دے رہے تھے تو وہاں یہ الفاظ فرمائے تھے جو یہاں دیے گئے ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. Welcome to A Gateway to English Language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے یونٹ 2 یعنی پیٹریٹزم کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. تو فرسٹ پیراگراف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پیٹریٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. ڈیووشن مینس والہانہ لگاؤ. حب الوطنی سے مراد مادر وطن سے پیار یا اپنے ملک سے والہانہ لگاؤ ہے. A patriot loves his country. ایک محب وطن اپنے ملک سے پیار کرتا ہے. And is willing means راضی, تیار رہنا, to sacrifice when the need arises. اور قربانی کے لیے تیار رہتا ہے جب ضرورت آن پڑے. The word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman. لفظ patriot لاطینی لفظ patriota سے ماخذ ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے. countryman means ہم وطن. It is considered سمجھی جاتی ہے a commendable quality, قابل تحسین خوبی. یہ قابل تحسین خوبی سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو ورڈ ہے پیٹریٹ یہ کمپیٹریٹ سے نکلا ہے جو کہ مڈل فرینچ پیٹریوٹ سے نکلا ہے اور پھر وہ فرینچ ورڈ کمپیٹریوٹ یہ پیٹریوٹ سے نکلا ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ نکلا ہے لیٹن پیٹریوٹا سے. تو یہ جو لفظ انگلش پیٹریٹ ہے یہ لیٹن ورڈ پیٹریوٹا سے نکلا ہے اور جس کو 6th سینچری میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. تو لیٹن ورڈ سے یہ فرینچ لینگویج میں آیا اور پھر فرینچ لینگویج سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش میں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پیراگراف. پیٹریٹزم gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. حب الوطنی لوگوں کو ملک و قوم کے مفاد کی حفاظت کے لیے قوت اور حوصلہ دیتی ہے. strength قوت, courage حوصلہ. For a patriot the sovereignty خود مختاری, integrity سالمیت and honor وقار of the country are of supreme values, اعلیٰ ترین اقدار on which no compromise means سمجھوتا can be made. ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری, سالمیت اور وقار اعلیٰ ترین اقدار ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Patriots render sacrifice قربانی دیتے ہیں for the preservation بقا and protection حفاظت تحفظ of these values. محبان وطن ان اقدار کی بقا اور تحفظ کے لیے قربانی دیتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر. نیشن بلڈر مینس معمار قوم اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ. قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے. ہی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز. ویلیوز مینس اقدار, کلچر ثقافت, ٹریڈیشنز روایات اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ مینس بر صغیر. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار, ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity, شناخت کا احساس, تشخص کا احساس, دونوں میں سے کوئی ایک آپ یوز کر سکتے ہیں. By securing حاصل کرنا, a separate علیحدہ, جدا, الگ, homeland for them. آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دیا. He said آپ نے فرمایا we must develop پروان چڑھانا چاہیے a sense of patriotism حب الوطنی کا احساس which galvanizes یکجا رکھتا ہے, اکٹھا رکھتا ہے us all into one united and strong nation. United means متحد and strong means مضبوط. ہمیں حب الوطنی کے احساس کو پروان چڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کی صورت میں یکجا رکھتا ہے. تو یہاں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں الفاظ دیے گئے ہیں یہ ان کی ایک اسپیچ سے لیے گئے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریپلائی ٹو ایڈریس presented by the students of Islamia College on 12th April 1948.
تو اسلامیہ کالج میں 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستقبل کے بارے میں گائیڈ لائنس دے رہے تھے تو وہاں یہ الفاظ فرمائے تھے جو یہاں دیے گئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ The spirit of patriotism makes us stay alert. Stay alert چوکنا رکھتا ہے، ہوشیار رکھتا ہے۔ In the wake of foreign invasion بیرونی حملے کے پیش نظر، حب الوطنی کا احساس بیرونی حملے کے پیش نظر ہمیں چوکنا رکھتا ہے۔ In the history of پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں there are many instances، کئی مثالیں ہیں، instances مثالیں، examples when people laid their lives for the defense of the country، جب لوگوں نے ملک کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war، 1965 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland۔ جنگ میں کئی بہادر سپاہیوں نے کارگل کی جنگ میں، یہاں اس کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، 1965 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں کئی بہادر سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اب وہ لوگ کون تھے جنہوں نے جانیں قربان کی؟ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک چاند all embraced means گلے لگانا، martyrdom شہادت while fighting bravely for their motherland۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک چاند سب نے مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔ All of them were awarded، نوازا گیا، نشان حیدر the highest military award۔ highest military award means سب سے بڑا فوجی اعزاز، سب سے بڑا عسکری اعزاز given to great patriots who laid down their lives for the country۔ ان سب کو سب سے بڑے عسکری اعزاز یا سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہم دیکھتے ہیں۔ Patriotism therefore is not just a feeling, it is a life spirit۔ حب الوطنی لہٰذا صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے۔ That continuously inspires تحریک پیدا کرنا، گائیڈ رہنمائی کرنا، جو مسلسل guides a nation جو مسلسل تحریک پیدا کرتا ہے اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ In the words of S.W. Scott، a man devoid means محروم، خالی of patriotic spirit is like the one who۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں جذبہ حب الوطنی سے محروم شخص ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو اب جس میں جذبہ حب الوطنی نہیں ہے، جو اس سے محروم ہے۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں وہ شخص کیسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ بریز سانس لینا، دیر دا مین with soul so dead یعنی کہ مردہ روح کے ساتھ۔ سانس تو وہ شخص لیتا ہے مردہ روح کے ساتھ۔ who never to himself hath said، hath is an old English word، جس نے کبھی خود سے نہیں کہا this is my own my native land، یہ میری اپنی میری سرزمین ہے۔ تو یہ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ ہیں۔ اب ایس ڈبلیو اسکاٹ کے حوالے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے ورڈز پڑھے تھے بریز دیر دا مین، تو یہ جو حصہ ہے یہ اسی ایک لانگ نیریٹو پوئم ہے دا لے آف دا لاسٹ مسٹرل، وہاں سے اس کو لیا گیا ہے جو یہاں آپ کے ٹیکسٹ میں دے دیا ہے۔ تو آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایس ڈبلیو اسکاٹ یعنی کہ سر والٹر اسکاٹ جو ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ایس ڈبلیو اسکاٹ جو ہے یہ جو فل فارم ہے وہ ہے سر والٹر اسکاٹ۔ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو پوئم ہے ایک لانگ پوئم ہے جو کہ 6 کینٹوز پر مشتمل ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے کچھ لائنز جو ہیں یہاں ٹیکسٹ میں دے دی گئی ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو جو ٹرانسلیشن کے حوالے سے پرابلمز ہیں وہ کافی حد تک سالو ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ٹرانسلیشن میں کسی جگہ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کویسچن کر سکتے ہیں یا سلائڈ پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر۔